مال کو استعمال کر رہا ہے وہ برباد اور خسارے میں رہے گا، کیونکہ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، آپ فرما دیجئے ان کے لیے جو کافر ہوئے کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، آپ کی رسالت کا اقرار کر لیں، دائرہ اسلام میں داخلے کی سعادت حاصل کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے ان تمام کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وَإِن يَعُودُوا، اور پھر اگر وہی دوبارہ کریں گے تو فقد مضت سنت الاولین، تو اگلوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے، کہ اگر یہ مطلب مسلمان ہو جائیں گے تو یقیناً ان کو یہ ملے گا کہ زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں جتنے بھی قصور سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر یہ بالفرض وہی کریں، دوبارہ پلٹ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی پہلے والا معاملہ ہوگا، پہلے والوں جیسا معاملہ ہوگا کہ جب ان پر بھی وہ بھی ایسا ہوا کہ وہ حق سے دور ہوئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، آخرت میں گرفت ہوئی، ایسا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ تم ان لوگوں سے قتال کرو، جہاد کرو، حتیٰ کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ گویا کہ جہاں جہاں موقع ملتا رہے وہاں پر دین اسلام کے غلبے کے لیے مسلمان کو کام کرنا چاہیے، تاکہ دنیا سے دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات سے ہٹنے کی وجہ سے جو فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے، اس تمام فتنہ فساد سے سب لوگ محفوظ ہو جائیں۔ تو گویا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ہر ایک کے لیے اپنے اپنے استطاعت، قوت اور ہمت کے مطابق یہ کوشش کرنا لازم ہے کہ دین اسلام کو عام سے عام تر کرتے چلے جائیں، اور جہاں جہاد کا موقع ہے، بہرحال جہاں واقعی شرعی شرائط متحقق ہو جائیں تو وہاں جہاد کا حکم ہوگا، اور جب تک وہ جہاد کی شرائط مکمل نہیں ہوتی تب تک کفار سے لڑنا جائز نہیں ہوگا، اور وہاں پر پھر زبانی تبلیغ کے ذریعے اور دیگر جو امور ہیں ان کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ اچھا، کیا ہی اچھا مولا یعنی مددگار ہے اور کیا ہی اچھا مدد فرمانے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے 9 سپارے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے، کل سے انشاءاللہ 10ویں سپارے کی تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تفاسیر کو، ان مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم نے 40 آیات کی تفسیر مکمل کر لی تھی۔ آج 41ویں آیت کا آغاز ہوگا اور یہیں سے 10ویں سپارے کا بھی آغاز ہوگا۔ گویا کہ الحمدللہ ہمارے 9 سپاروں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور جان لو کہ محض غنیمتیں کسی بھی چیز سے ہیں، من شعین، جو کچھ غنیمت میں سے ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے اور اس کے رسول کے لیے، اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکین کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔
گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے حصے مقرر فرما دیے کہ یہ حصے کس کس کو ملیں گے اور کون کون اس کا حقدار ہوگا۔ لہٰذا اصول اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مال غنیمت آئے گا تو اولاً اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے تو جو غنیمت لوٹنے والے ہیں یا غنیمت کا مال سمیٹنے والے ہیں غانمین ان کو ملیں گے، اور اس کے بعد ایک حصہ جو ہوتا ہے اس کے مزید پھر 5 حصے کریں گے، جن میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، ایک مساکین کے لیے، ایک یتیموں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے ہوگا۔ یہ تقسیم خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح تقسیم فرماتے تو کسی کی طرف سے آپ پر تانہ زنی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم تھی۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا گیا اور کرنے والے موجود تھے، منافقین بھی تھے، اور مطلب کئی جہت سے اعتراض واقع ہونا ممکن بھی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرما دی تو سب کی زبانیں رک گئیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کا حصہ اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کا تمام حصے یہ بھی منتقل ہو گئے آخری 3 کی طرف، یعنی یتیموں، مساکین اور مسافروں کی طرف، تو ان کی طرف یہ حصے منتقل ہو گئے، اب ان کو ملیں گے۔ یہی مطلب صحابہ کرام کا فیصلہ تھا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو آپ نے اسی اصول پر آپ کار فرما رہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود رشتہ دار ہونے کے باوجود اپنا حصہ علیحدہ نہیں کیا۔ تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر ایمان رکھتے ہو تو اس طرح تقسیم کرنی ہوگی، اور اس پر جو نازل کیا ہم نے اپنے بندہ خاص پر فرقان کے دن، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کے دن، یعنی یوم بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، اس دن کے جس وقت 2 فوجیں ملی تھیں، باہم مد مقابل ہوئی تھیں، اور اس سے یوم بدر مراد ہے کہ گویا کہ یوم بدر میں چونکہ 2 ملی تھیں، حق اور باطل کا معرکہ تھا اور اس میں حق غالب آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو خاص طور پہ ذکر فرمایا تاکہ ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہو جائے، اور اس کو بڑا سختی کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو اس دن میں نازل ہوا، یعنی قرآن عظیم مراد ہے، تو پھر تم اس انداز سے ہی تقسیم کرو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو فیصلہ فرمانا چاہتا ہے اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، اور یاد کرو کہ جب تم نالے کے کنارے پر تھے اور وہ کافر دوسرے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے گہرائی کے اندر تھا۔ تو یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ایک نکل رہا تھا، تجارت کے بعد ملک شام سے لوٹ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور اس قافلے پہ حملے کا ارادہ فرمایا۔ ابو سفیان نے فوراً مکۃ المکرمہ میں کفار و مشرکین کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا اور طلب امداد کی۔ وہاں سے ایک لشکر تقریباً 1000 کا نکلا، اور اس کے بچاؤ کے لیے اس طرف ابو سفیان دریا کے سمندر کے سمت نکل گئے اور مسلمانوں کے دسترس سے بظاہر دور ہو گئے، اور یہ پیچھے پورے بات گزر چکی ہے کہ اس وقت اختلاف پیدا ہوا۔ بعض نے کہا کہ ہمیں قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے، اور جب یہ اطلاع ابو جہل کے قافلے کی مل گئی تو بعض نے کہا کہ نہیں، مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہو، لیکن بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے ہیں، کیونکہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا، ہم تو ابو سفیان کے قافلے پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے، لہٰذا فی الحال جنگ کرنا یہ حکمت سے خالی ہوگا۔ لیکن پھر یہ پوری بات گزر گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر اللہ کی طرف سے آیات کا نزول ہوا اور سب تیار ہوئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم نالے کے کنارے پر تھے، یعنی گھاٹی کے کنارے پر تھے، اور کفار دوسرے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے گہرائی میں اترا ہوا تھا، یعنی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ قافلہ موجود تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ،
اور اگر تم آپس میں باہم کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تم کفار و مشرکین سے پہلے سے کوئی تم نے معاہدہ کیا ہوتا، یعنی یہ وعدہ کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے چلو فلاں مقام پہ ملیں گے اور وہاں پہ جنگ ہوگی، تو جس طرح کا بھی سر و سامانی تمہارے پاس ہے تم کبھی بھی ان وعدے کے مقام پر نہ پہنچ پاتے، بلکہ خوف غالب ہوتا یا اور مسائل غالب ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حالات پیدا فرمائے کہ تم بغیر ارادے کی بھی اس قافلے کے سامنے پہنچ گئے، اور بے سر و سامانی کے باوجود جب سامنے پہنچ گئے تو مقابلہ ہی کرنا پڑا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو گویا کہ تمام جتنا معاملہ ہو رہا تھا یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت تھا، اور اسی کی قدرت اس میں کار فرما تھی۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور لیکن تاکہ اس لیے یہ تمام معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کا فیصلہ فرما چکا تھا جو کام ہو چکا، جو کام ہونا ہے یا ہو چکا۔ ویسے تو مفعولاً کا معنی جو کام ہو چکا مثلا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو کام ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کا پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی، ان کو شکست ہوگی، غرور کا سر نیچے ہوگا، شیطان ناکام ہوگا، حق غالب آئے گا، مسلمان غالب آئیں گے، مسلمانوں کو فتح ملے گی، ان کا رعب و دبدبہ قائم ہوگا، کثیر مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی شوقت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ تمام ارادہ اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا، لہٰذا سب کام یہ ہونا ہی تھا، ایک دوسرے کے سامنے آنا ہی تھا، حالات کا اس طرح انداز اختیار کرنا ضروری تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور اس لیے یعنی تمام معاملہ اس لیے ہوا تاکہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ہلاک ہوا دلیل سے، اور زندہ رہے وہ شخص جو زندہ رہا دلیل سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے سامنے اس لیے بھیجا تاکہ ہر شخص کو ایک دلیل فراہم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں غلبہ عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بشارت دے چکے تھے کہ ہمیں فتوحات حاصل ہوں گی، فرشتے ہماری مدد کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ مسلم کی روایت ہے ایک دن پہلے ہی کفار کے مرنے کی نشاندہی بھی کر دی تھی کہ یہاں فلاں سردار مرے گا، یہاں فلاں سردار مرے گا۔ تو جب یہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ ایک دلیل تھی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق پر ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ نے جو ان کو خبر دی وہ بعینی پوری ہوئی، جو اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبریں عطا فرمائیں بعینی ہی ویسے ہی واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ لہٰذا اب ان دلیلوں کو دیکھ کر، ان واقعات کو دیکھ کر ضرور ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہاں پر ایک تفسیر کے مطابق جو یہ فرمایا کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ ہلاک ہو دلیل سے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اگر کوئی کفر اختیار کرے گا تو وہ دلیل دیکھنے کے باوجود کفر اختیار کرے گا جو اس کے قلبی تکبر پہ دال ہوگا، اور جو ایمان اختیار کرے گا وہ بھی دلیل دیکھ کے ایمان اختیار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ایمانی زندگی بخش دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب دکھا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر کر کے دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو ضرور تم بزدلی کرتے، یعنی تم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے، صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ تم ضرور اس میں بزدلی کر لیتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم معاملے میں اس معاملے میں جھگڑا کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان تمام جھگڑوں وغیرہ سے اور بزدلی سے محفوظ فرما دیا، سلامت رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو، دلوں کی خبروں کو، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس میں دراصل یہ ہوا تھا کہ جنگ سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کفار کے لشکر کو دیکھا جو بہت ہی قلیل تعداد میں آپ کو دکھایا گیا،
اور قلیل تعداد میں دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ جو کفار اس میں مریں گے وہ گویا کہ آپ کو دکھائے گئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد اس مشرکین کے لشکر کے اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے، تو جتنوں نے کفر پر رہنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، تو آپ کو بہت تھوڑے محسوس ہوئے، اور آپ نے صبح اٹھ کے صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کا لشکر دکھایا ہے جو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام اس تھوڑے سے لوگوں کے بارے میں خبر سن کے بہت خوش ہوئے، اور ان کے حوصلے جوان ہو گئے، اور وہ لڑنے کے لیے مستعد ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت بعض لوگوں کے دل میں تردد شک تھا وہ دور ہو گیا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہے، لہٰذا معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ لشکر تو کثیر ہوتا اور اسی لشکر کو بعینہ ہی اللہ تعالیٰ کم کر کے دکھاتا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب یہ بیان کرتے کہ بہت تھوڑے ہیں اور وہاں جا کے صحابہ کرام کو کثیر نظر آتے تو یہ خواب پہ شک و شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن دراصل صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بات جانتے تھے، اور یہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات بیان کرتے تھے تو بعض اوقات اس میں جو پوشیدہ نکات ہوتے تھے، جو اسرار و رموز ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود صحابہ کرام کے قلوب میں الہام فرما دیے جاتے تھے، لہذا صحابہ کرام نے بھی یقیناً اس بات کو سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دکھائے گئے ہیں وہ کفار ہیں جو یا تو اس جنگ میں مارے جائیں گے یا غزوہ بدر کے اختتام کے باوجود یعنی اس کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہیں گے، ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام مطمئن رہے، اور معاذ اللہ کسی کی طرف سے بعد میں کوئی اعتراض وغیرہ پیدا نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی کرم نوازی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے قلیل کر کے دکھایا تو تمہاری حوصلہ افزائی ہوئی، خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہی کفار و مشرکین کو کثیر کر کے دکھاتا تو علم الہی میں یہ بات موجود تھی کہ چونکہ تم میں سے اکثر یعنی صحابہ کرام میں سے اکثر بے سر و سامانی کا شکار تھے اور گھر سے ایک طویل اور سخت جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے، تو وہ ذرا دل میں تردد محسوس کرتے اور آپس میں جھگڑا بھی ممکن تھا، جیسے کہ اختلاف رائے تو بہرحال ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا اور ہر قسم کے جھگڑے سے محفوظ فرما دیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور یاد کرو کہ دکھایا اس نے تمہیں ان لوگوں کو جس وقت کہ تم مل رہے تھے، جس وقت کہ مل رہے تھے تم یعنی ملاقات کر رہے تھے کفار سے لڑتے وقت، فی اعینکم قلیلا تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، اور یاد کرو کہ جب دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان کفار کو جس وقت کہ تم ان سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، گویا کہ جب وہ سامنے موجود ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اس انداز سے زاویے سے پیش فرمایا اپنی قدرت و عظمت کے لحاظ سے کہ صحابہ کرام کو کم محسوس ہوئے۔ لہذا ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا یہ کتنے ہوں گے، تو کسی نے کہا یہ 100 ہوں گے، کسی نے کہا زیادہ زیادہ 150 200 ہوں گے، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر جرار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ نے قلیل کر کے دکھایا تمہیں ان کی آنکھوں میں۔ اب کفار یہ مسلمانوں کو تو کافروں کو قلیل کر کے اس لیے دکھایا گیا، یعنی کافروں کو قلیل بظاہر کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا اس لیے کہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو قلیل کر کے کفار کو دکھایا گیا۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ مسلمان بہت قلیل ہیں اور مسلمانوں سے روب محسوس کر کے دبدبہ محسوس کر کے یہ بھاگیں نہیں، ان کو ثابت قدم کروانا مقصود تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ابو جہل نے جب ان مسلمانوں کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کو قلیل کر کے ان کے سامنے پیش کیا، تو ابو جہل نے کہا یہ تو اتنے سے ہیں کہ ان کو ایک رسی میں باندھ لیا جائے، تو ان سب کو رسی میں باندھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انہیں گویا کہ وہ ان قلیل تعداد کو دیکھ کر اللہ نے قلیل کر کے دکھایا، اس قلیل تعداد کو دیکھ کر وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے مستعد ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ شاید آج ہم تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ اس طرح ثابت قدمی ان کو ملی اور وہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا تھا وہ فیصلہ پورا ہوا۔ اسی لیے آگے بیان فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دے جس کا وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے، جو کام ہو چکا ہے۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام، سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی جانب ہے، یعنی تمام معاملات اللہ کی طرف ہی راجع ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں پھر آخرت میں فیصلہ فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب ملو تم، فئۃً، کسی فوج سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیراً، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا ایک تو حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں کفار کے سامنے ثابت قدم رہنا یہ ہم پہ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ فَاثْبُتُوا کے الفاظ ہیں، امر کا صیغہ ہے، اور جب مطلقاً امر آتا ہے تو وجوب کے لیے آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے سامنے ثابت قدم رہنا لازم ہے اور راہ فرار اختیار کرنا گناہ اور حرام ہوگا۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، کثیر ذکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے ذکر کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا سے بھی مسئلہ نکلا کہ چونکہ میدان جنگ میں بھی انسان پریشانی اور وحشت کے عالم میں ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتا ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے وقتی طور پر، ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا، تو یقیناً یہ اطمینان قلب کا سبب بنے گا، اس مشکل میں آسانی کا سبب بنے گا۔ تو اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو کوئی فکر ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، ذہنی ٹینشن ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو ثابت قدم رہنا، اور دوسرا اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا، تاکہ اللہ کی یاد قلب میں رہے، اور یہ یاد الہی حوصلوں کو بڑھائے، قلب کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد کا یقین دلواتی رہے، ایک عظیم الشان سہارے کا احساس دلوا کر ہمت کو بڑھاتی رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا حکم دیا کہ ذکر الہی کرو، ثابت قدم رہو، تو انشاءاللہ پھر تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑا کرو گے تو پھر بزدلی کرو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو طاقت ہے، تمہاری جو ہمت ہے وہ چلی جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو ذکر کی کثرت رکھنی چاہیے۔ یہ بہت سے لوگ وظائف وغیرہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم پہ فکر ہے، پریشانی ہے، گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا حل یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، اور پھر سمجھنے کے بعد اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس میں سے حل تلاش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں چیزیں بیان فرما دی کہ جن کے استعمال کے بعد یقیناً، یا ان باتوں پہ عمل کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، کیونکہ وعدہ خداوندی اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مصیبتوں کے سامنے ثابت قدم رہیں اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے بھی قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تقریباً سورہ انفال کی 45 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ یہ 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جس وقت تم کسی فوج سے کے مد مقابل ہو جاؤ تو پھر ثابت قدم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس پر ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات اور آزمائش میں کامیابی کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک اصول بیان فرمایا کہ راہ فرار اختیار نہ کی جائے،
صرف نظر نہ کی جائے، حوصلہ کم نہ کیا جائے، پستی اختیار نہ کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم ثابت قدم رہو گے اور ساتھ ساتھ پھر ذکر الہی بھی کرتے رہو گے تو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی گھر پہ آفت و مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، دوسروں کے سامنے بہت سارے دکھڑے رونے کے بجائے، ہم اس معاملے پر عمل کریں کہ اس مشکل کے پریشانی کے سامنے ڈٹ جائیں، ہمت کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ذکر کا اصل مطلب ہوتا ہے یاد، اور اس یاد کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک وہی زبانی ذکر ہوتا ہے، آپ زبانی ذکر کریں، ایک قلبی ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کریں، اس کے خوف کو یاد کریں، اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک ہوتا ہے جسمانی دیگر اعضائے جوارح کے ساتھ ذکر، یعنی قرآن عظیم کی تلاوت یا نماز، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ان کاموں کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، وجہ کیا ہے؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم پھر آپس میں بزدلی کرو گے اور تمہاری طاقت وغیرہ چلی جائے گی، اور تم صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنا اور آپس میں ایسا اختلاف کرنا جو قائم رہے اور یہ اختلاف چلتا چلا جائے، یہ بزدلی کا بھی سبب بنتا ہے اور باہمی طاقت کے ٹوٹ جانے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، اور تم صبر اختیار کرو۔ تو پھر اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ باہم جھگڑا ہو جائے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے تم خاموش ہو جاؤ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صبر سے کام لینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے پورا کیا جائے، چاہے اس میں کتنی ہی مشقت کیوں نہ محسوس ہو۔ اسی طرح جن کاموں سے روکا ان سے اپنے آپ کو روکا جائے، چاہے کتنی ہی خواہشات نفسانی کی قربانی دینی پڑے۔ چونکہ عبادات کے ارتکاب اور گناہوں سے اجتناب میں بہت زیادہ انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور اسے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اس میں اذیت بھی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ ان تکالیف کو، ان اذیتوں کو برداشت کرتا ہے اور اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین کا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی خصوصی اللہ کی رحمت، اس کی تائید، اس کی کرم نوازی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرو گے تو بزدلی پیدا ہوگی اور پھر تمہاری جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اصول ہر تنظیم، چاہے وہ سیاسی کوئی تنظیم ہو، چاہے دینی تنظیم ہو، اسی طرح ہر گھر، ہر کوئی آفس یا فیکٹری یا اسی طرح ملکی نظام، ان تمام کے اندر یہ اصول اگر اپنا لیا جائے کہ باہم جھگڑے سے بچا جائے تو پھر کسی مقام پر کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ کمزوری، بزدلی اسی وقت پیدا ہوتی ہے، طاقت اسی وقت ختم ہوتی ہے جب اختلاف رائے شروع ہوتا ہے، اور وہ اختلاف رائے اس قسم کا ہوتا ہے کہ پھر دائمی طور پہ قائم بھی رہتا ہے۔ یہ دائمی طور پہ اختلاف رائے کا قیام انسان کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اختلاف رائے ممنوع نہیں ہوتا، ہر مقام پہ کسی نہ کسی کی رائے سے ٹکرا سکتی ہے، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں ہیں، گھر میں کوئی اختلاف رائے ہو گئی، کوئی برادری سسٹم ہے، اس میں اختلاف رائے ہو گئی، تو یا تو ہم کسی کو فیصلہ کرنے والا بنائیں کہ جو سمجھدار قسم کا ہو، علم دین بھی رکھتا ہو، اور وہ باہم فیصلہ کروا دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود ہی سوچ بچار کر کے اگر کسی مقام پہ سامنے والے کی بات کمزور بھی محسوس ہو رہی ہے تو یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کی بات کمزور ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اپنے رائے کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رائے کو مان لینے کی صورت میں کچھ نقصان ہوگا، تو وقتی طور پر اس کو مان لیا جائے تاکہ جب نقصان ظاہر ہو تو خود اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور پھر وہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کوئی اختلاف رائے پیدا ہوتی ہے، سامنے والا بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، پھر ہر ایک اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی نہیں مانوں گا، وہ کہتا ہے میں اس کی نہیں مانوں گا،
اگر اس کی مان لی گئی تو میری ذلت اور بے عزتی ہو جائے گی، دوسرا اپنے آپ کو ڈیگریڈ محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر مطلب لابنگ شروع ہو جاتی ہے آپس میں، مطلب یہ چپکلش بڑھتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کریں کہ بادشاہوں کی بادشاہت زوال پذیر ہو گئی، کئی خلفاء کی خلافت زوال پذیر ہوئی، اسی طرح گھروں کے اندر خاندانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اسی طرح تنظیمیں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اختلاف رائے سے حتی الامکان بچیں، یعنی ایسے اختلاف رائے سے جو کینہ پیدا کرنے کا سبب بنے اور جس میں ہمیشگی اور دوام پایا جائے، ویسے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ آپس میں باہم جھگڑا مت کرو، ایسا جھگڑا جو چلتے ہی چلا جائے اور وہ مطلب ذاتیات پر مبنی ہو، تو اس کی وجہ سے پھر تم بزدلی کرو گے اور تمہاری طاقت کم ہوگی، کیونکہ جب دشمن یہ بات دیکھے گا کہ تم ذرا کمزور ہو گئے ہو تو پھر ضرور وہ تمہیں کمزور کرنے کے بعد حملہ کرے گا۔ یہ ضمناً ایک آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک استاد سنایا کرتے تھے کہ ایک کسی جگہ پر ایک بدماش تھا، تو وہ محلے میں بدماشی کرتا تھا، تو 3-4 کمزور سے دوست تھے، انہوں نے باہم یہ طے کیا کہ ہم آج اسے روکتے ہیں۔ تو یہ 4-5 تھے، وہ اکیلا تھا، جب یہ دور سے آئے اور ان کے تیور اس بدماش نے دیکھے تو اس نے سوچا کہ یہ خلاف حکمت ہوگا کہ میں ان سے مقابلہ کروں، یہ 5 ہیں، مجھ پہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس نے بہت اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا تم غلط کام کرتے ہو، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، تو اس نے معذرت کی اور معافی مانگی کہ اگر ایسا ہے بھی تو میں آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ سب مطمئن ہو کے چلے گئے۔ اب اس بدماش نے ایک کے پاس پہنچا اور اس کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ دیکھو اگر تم فلاں کے ساتھ نہ ہوتے نا، ان لوگوں کے ساتھ، تو میں تمہیں بہت مارتا۔ ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ تمہیں میرے پاس لا کر جب مار پیٹ شروع ہو تو یہ بھاگ جائیں اور تم پٹو، تمہاری وجہ سے میں نے سب کو چھوڑ دیا، اب آئندہ تم نہیں آنا۔ اسی طرح اس نے ہر دوست کے سامنے یہ بات بولی، ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہوئی، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ پیدا ہوا، تو انہوں نے آپس میں ملنا چھوڑ دیا۔ جب ملنا چھوڑ دیا تو ان کی طاقت کم ہو گئی۔ جب یہ بدماش نے دیکھا کہ ان کی طاقت کم ہو گئی ہے، پہلے روزانہ ملتے تھے اب نہیں ملتے، تو پھر اس نے ان سب کو مارا پیٹا اور ٹھیک ٹھاک اپنا بدلہ لیا۔ تو یہ ایک اچھی مثال ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بعض اوقات جب ہم آپس میں اختلاف رائے کرتے ہیں، بہت زیادہ مطلب اس کو طول دیتے ہیں، تو پھر دوسروں کو موقع مل جاتا ہے، دشمنوں کو، حسد رکھنے والوں کو، شر کرنے والوں کو، بغض رکھنے والوں کو موقع ملتا ہے، اور وہ اس کو ہوا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جب یہ دیکھتے ہیں کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر وہ حملہ کر کے بالکل ختم کر دیتے ہیں یا بہت ہی زیادہ کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بات بیان فرمائی یقیناً اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں ان حکمتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ وہ جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، یعنی فخر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے تھے وہ اور روکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، گھیرنے والا ہے، یعنی سب کاموں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، سب اللہ کے پیش نظر ہیں، کوئی کام مخفی نہیں رہ سکتا، اللہ اس کا آخرت میں ان کو بدلہ دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثل مت ہو جاؤ جو اپنے گھر سے فخر کرتے ہوئے نکلے۔ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں ہے کہ جب وہ بدر کے لیے چلے تھے تو تمام بہت اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنے شان و شوقت دکھاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے تھے۔ ان 3 کاموں کو اللہ نے شدید طور پر ناپسند فرمایا اور صراحتاً ذکر کر کے ان کی مثل نہ ہونے کا حکم ارشاد کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ایک تو فخر اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے اور یہ کفار و مشرکین کی عادت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فخر جتانا، اترانا اور مطلب اپنے آپ کو بڑا کر کے ظاہر کرنا، فخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے سامنے بڑا کر کے ظاہر کرنا، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، بڑائی، تکبر اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چاہے کسی بھی معاملے میں دوسروں سے فوق محسوس کریں، بلند و بالا محسوس کریں، لیکن یہ اترانے والی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی بات ظاہر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت میں، اس خصوصیت میں، اس صلاحیت میں، اس قابلیت میں دوسروں سے فوقیت عطا فرمائی ہے، تو یہ مقام شکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور پھر عاجزی انکساری کا دامن تھام کر رکھیں۔
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثل مت ہو جاؤ جو فخر کرتے ہوئے نکلیں۔ اس کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی ذہانت ہوتی ہے، خاندانی نسب ہوتا ہے، بعض اوقات عبادات کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے، جی ہم نے 50 حج کیے ہیں، ہم نے تو اتنا یہ کام کیا ہے، ہم نے وہ کام کیا، ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم نے اتنے مدرسے بنائے، ہم نے اتنی کتابیں چھپا دی، ہم نے اتنے طالب علموں کو پیسے دیے۔ اس طریقے سے یہ فخر اللہ کو محبوب نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکلے تو ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے اور اس کی مذمت فرمائی۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل اختیار کریں تو یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمل کرتے ہوئے 3 مقامات پر غور و تفکر کر کے اپنے اخلاص کو برقرار رکھنا اور اس پہ توجہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، عمل سے پہلے، یعنی غور کریں کہ میں جو عمل کرنے والا ہوں، مثلا نماز پڑھنے والا ہوں، روزہ رکھنے والا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، غریب کی مدد کر رہا ہوں، نیکی کا حکم کر رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، انہیں متاثر کرنے کے لیے، ان کے تعریفی جملوں کو سننے کے لیے، ان کے قلوب کو مسخر کرنے کے لیے، ان کی طرف سے پہنچنے والے کسی نقصان سے بچنے کے لیے، ان سے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر نیت میں اخلاص نظر آئے کہ فقط اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر حرج نہیں، اور اگر بقیہ فاسد ارادے شامل حال نظر آئیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اس عمل کو نہیں چھوڑیں، بلکہ اس میں نیت کو اچھا اور خالص کر کے پھر اس عمل کو اختیار کریں۔ نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض بھائی یہ بولتے ہیں کہ جی ہم ریاکاری سے نہیں بچ پاتے تو کیا نمازیں چھوڑ دیں، کیا قرآن عظیم پڑھنا چھوڑ دیں، ذکر الہی چھوڑ دیں؟ نہیں، عمل نہ چھوڑیں بلکہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مکھیاں آ رہی ہیں تو انسان مکھیوں کو اڑاتا ہے، کھانے کو نہیں چھوڑا کرتا، تو نیک عمل کو ترک کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ نیک عمل بھی ہو اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے عمل سے پہلے اپنی نیت کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اینالائز کرنا ہوتا ہے، تجزیہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ پھر دوسرا موقع ہوتا ہے عمل کے درمیان میں، آپ نے اخلاص سے عمل شروع کیا، اب درمیان میں بعض اوقات مداخلت شیطان شامل ہو جاتی ہے اور انسان کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نماز شروع کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ کسی تنہائی میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی قریب موجود نہیں، آپ نے اخلاص سے نماز شروع کی، لیکن دوران نماز مثلا کوئی رشتہ دار آ کر بیٹھ گیا صوفے پہ قریب یا چرپائی پہ آ کے بیٹھا اور آپ کو یوں تھوڑا سا ٹیڑھا سا آپ نے دیکھا تو نظر آیا۔ اب پہلے تو بڑی بے پرواہی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تیز تیز رکوع تھے، تیز تیز سجدے تھے، قرات بھی مطلب ویسے ہی کر رہے تھے، لیکن اب جب وہ آ کر بیٹھا تو پھر شیطان کان میں کہتا ہے کہ ہوشیار، خبردار، سنبھل کر، اگر تیز نماز پڑھو گے تو کیا کہیں گے کہ تیز تیز نماز پڑھ رہا ہے، بڑے آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجود کرو، خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرو تاکہ شخص تم سے متاثر ہو جائے۔ تو پھر اب یہ درمیانے عبادت میں بعض اوقات فساد نیت پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو ریزرو کر کے بڑے محتاط انداز سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے اختتام پر یہ شخص زبان سے نہ بھی کہے تو اس کا دل اس بات کی گواہی دے یا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں ایک اچھا عبادت گزار ہوں اور اچھے انداز سے عبادت کو ادا کرتا ہوں۔ اور تیسرا مقام ہوتا ہے، اس طرح ایک مثال چلیں اس کی اور لے لیں، جیسے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے تھے، بالکل رضا الہی کی خاطر، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ چلو تھوڑی سی شہرت ہونی چاہیے، 1-2 فوٹو کھینچ کے اخبار میں آ جائیں، کچھ محلے والوں کو پتہ چل جائے، کچھ دوست احباب کو پتہ چل جائے تو ذرا اچھا ہے، لوگ متاثر ہوں گے کہ میں نے کام کیا۔ تو اس طرح کے بیچ کے بعض اوقات کام کے دوران فاسد ارادے پیدا ہو سکتے ہیں، اور مطلب دیتے ہوئے کوئی فاسد ارادہ آ گیا، تو بہرحال کام کے دوران بھی، عمل کے دوران بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ تیسرا مقام ہوتا ہے کام کے اختتام پر، جس کو ہم سمعہ سے تعبیر کرتے ہیں، ریا و سمعہ۔ ریا معنی دکھانا اور سمعہ معنی سنانا۔ یہ عموماً کام کے آخر میں ہوتا ہے، جب آدمی کام ختم کر لیتا ہے تو پھر بسا اوقات سامنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے باعظمت اور باعزت ظاہر کرنے کے لیے اپنے اعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے، فلاں مدرسے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، یا میں نے اتنے حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، میں تو روزانہ اتنا قرآن عظیم پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اشراق چاش پڑھتا ہوں، میں روزانہ نفلی روزے رکھتا ہوں۔ اشارتاً، کنایتاً، جان بوجھ کے ایسا موضوع لے کر آئے گا تاکہ اپنی عبادت کے اظہار کی طرف وہ موضوع چلا جائے اور میں عبادت کا اظہار کر کے سامنے والوں کو متاثر کروں۔
تو یہ 3 مقامات ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپنے اعمال کو بچانے کے لیے توجہ ضروری ہوتی ہے، ایک عمل کے شروع میں، دوسرا درمیان میں، تیسرا عمل کرنے کے بعد۔ لہٰذا ہرگز کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل برباد ہو جائیں، اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی مثل مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے، اور یہ کفار و مشرکین ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے سے روکنا بھی کفار و مشرکین کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد ہے، اگر دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کا اہتمام کرنے لگا ہے، گناہوں سے اجتناب کر رہا ہے، نیکیوں کا استقامت کے ساتھ ارتکاب کر رہا ہے، اس نے برے دوستوں کو چھوڑ کے نیک دوست اختیار کر لی ہیں، وہ حرام کو چھوڑ کر حلال کے بارے میں سوچ رہا ہے، حلال کی طرف بڑھ رہا ہے، حرام کی کثرت کو نظر انداز کر رہا ہے، حلال کی قلت کے باوجود اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، تو تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد ہو تو اس کو روکا جاتا ہے، رشتہ دار ہوں تو اس کے جو بڑے ہوتے ہیں انہیں مشورے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری اولاد تو کیا ہو گیا، اس کو روکو اور یہ کرو وہ کرو۔ اگر دوست ہوتا ہے تو اسے دوبارہ اپنے اس غلیظ ماحول میں گھسیٹنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کر دی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے راستے سے روک کر، کسی کو بے نمازی بنا کر، کسی کو بے عمل بنا کر، کسی کو گناہوں میں لگا کر، کسی کو حلال سے حرام کی طرف بڑھا کر قلبی سکون محسوس کیا جاتا ہے، جو حقیقتاً قلبی سکون نہیں ہے، حقیقتاً ذہنی ٹینشن کا دور کرنا نہیں ہے، بلکہ جہنم کا عذاب مول لینا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار کروانا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ٹھنڈے دل سے اپنے مقام پہ غور کرنا چاہیے، بلکہ سابقہ زندگی پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالیے، کہیں ایسا تو نہیں کسی مقام پر میں نے اپنے کسی عمل پر فخر جتایا ہو، سامنے والوں کو سنا کر ان پہ اپنے بڑائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو، یا ابھی میرے اندر یہ عادت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کبھی سابقہ زندگی میں کسی عمل کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کیا، یا ابھی میری عادت یہ پختہ ہے۔ اور اسی طرح کیا میں نے سابقہ زندگی میں کسی کو دین کے راستے سے روکا، یا ابھی میں روک رہا ہوں۔ اس طرح جب ہم محاسبہ کریں گے تو ظاہر ہوگا کہ ہاں کبھی سابقہ زندگی میں ہوا، اب تو نہیں ہے، کبھی ایسا ظاہر ہوگا کہ اب ہے، سابقہ زندگی میں نہیں تھا، کبھی ایسا ظاہر ہوگا کہ دونوں میں ہے، سابقہ زندگی بھی ایسی گزری اور اب بھی ہماری عادت پختہ ہے، تو پھر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں اور ان طریقوں کو، ان صفات کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب طریقے اور محبوب صفات ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فشار واضح طور پہ حکم فرما دیا کہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، اور کہ نہیں ہوگا تمہارے لیے آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب، تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا پڑوسی ہوں، یعنی تم میری پناہ میں ہو۔ فَلَمَّا طَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دیکھا وہ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو، سامنے آ گئے، تو نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا۔ وقال، اور اس نے کہا کہ انی بریء منکم، کہ بے شک میں تم سے بیزار ہوں۔ انی اریٰ ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں اسے جسے تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، شدید ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کفار و مشرکین بدر کے مقام سے نکلے تو چلیں اب چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ عز و جل کل کے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم ان آیات کا شان نزول اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 48ویں آیت کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی کہ ہمارا کل کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس کے پہلے شان نزول سماعت فرما لیں کہ جب کفار و مشرکین مکۃ المکرمہ سے نکلے تو ان کی اور قبیلہ بنی بکر کی آپس میں کچھ عداوت تھی۔ آگے بڑھے تو رستے میں قبیلہ بنی بکر پڑتا تھا تو انہوں نے بعضوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس پلٹنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں مٹ بھیڑ ہو جائے اور ہم ان سے لڑائی میں مشغول ہو جائیں اور مسلمانوں کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ اس وقت شیطان فوراً حضرت سراقہ جو بعد میں ایمان لائے تھے، اس وقت تو ایمان والے نہیں تھے، سراقہ کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر یعنی وہ سراقہ جو تھے بنی کنانہ کے سردار تھے، اور آ کر اس نے پھر یہ کہا کہ تم فکر نہ کرو، تم مطلب ان کی تعریفیں کی، ان کے عمل کی تعریفیں کی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر، اسلام کی عداوت پر ابھارا اور وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں خود دیکھو میرے ساتھ یہ لوگ ہیں، میں تمہارے ساتھ لشکر میں شریک ہوں گا اور میں خود چلوں گا۔ تو چونکہ وہ قبیلہ بنی بکر سے ان کا تعلق تھا اور کفار و مشرکین کو ان کے وعدوں پر اطمینان اور اعتماد تھا، لہٰذا وہ سب مطمئن ہو گئے اور وہ پھر رکے نہیں بلکہ جنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب یہ دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور آپ نے اس شیطان ابلیس کا پیچھا کیا جو سراقہ کی شکل میں تھا۔ تو جب وہ اس کی طرف بڑھے تو وہ پھر دم دبا کر بھاگا اور اس کے ساتھی بھی بھاگے، تو اس وقت جو حارث کے ساتھ تھے، یہ حارث بن ہشام کے ساتھ اس کا ہاتھ باقاعدہ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ چھڑا کے بھاگے تو اس نے آوازیں لگائیں کہ سراقہ تم کہاں جا رہے ہو، تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رہو گے اور تم بیچ میں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہو۔ تو سراقہ نے کہا کہ یعنی وہ شیطان ابلیس تھا، اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور پھر وہ بھاگ گیا اور اس کو خوف محسوس ہوا کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، تو وہ غائب ہو گیا اور اس سے کفار و مشرکین کے قافلے میں بھگدڑ مچی اور کافی ان کو نقصان ہوا۔ جب یہ کفار و مشرکین واپس مکۃ المکرمہ گئے تو یہ بات معروف ہو گئی کہ سراقہ کی وجہ سے کفار و مشرکین کو شکست ہوئی ہے۔ اب جب سراقہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے آ کے پھر بقسم بتایا کہ میں تو وہاں پہ پہنچا ہی نہیں تھا، نہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ اس وقت پھر سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شیطان کی ہی مداخلت بیجا کا نتیجہ تھا۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، یعنی ان غلط حرکات کو بہت اچھا کہہ کے بیان کیا جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ وقال، اور اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ تمہارے لیے آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا جار یعنی پڑوسی ہوں یا تمہیں پناہ دینے والا ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دیکھا دونوں گروہوں نے یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے، نقص علی عقبیہ، تو وہ الٹے پاؤں اپنے ایڑیوں کے بل بھاگا۔ وقال، اور اس نے کہا کہ انی بریء منکم، بے شک میں تم سے بیزار ہوں۔ انی اری ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں اسے جسے تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہے یہ بعض اوقات انسانوں کی شکل میں آ کر بھی بہکاتا ہے، اور وہ زمانہ چونکہ جنات کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہوتا تھا، لہٰذا اس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے تھے۔ پھر تغیر زمانہ ہوتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، آپ کے تصرفات کی برکت سے ان شیطانی قوتوں میں کمی آتی رہی، اور اب پھر یہ معاملہ ختم ہوا کہ شیطان باقاعدہ انسانی شکل میں آ کر اس طرح دھوکہ دے۔ لیکن اب ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کہ ایک قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، ایک باقاعدہ ایک دوست ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شیطان کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ باقاعدہ شیطان اس کے قلب پہ قبضہ کرتا ہے، اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے اور اسے ابھارتا ہے اس بات پر کہ فلاں کو جا کر دین کے کام سے روکو، فلاں کا مذاق اڑاؤ، فلاں کے اوپر طنز کرو، فلاں پر کوئی کسی قسم کا گفتگو کے ذریعے اٹیک کرو کہ وہ دین کے کام سے رک جائے، اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لو، ضد باندھ لو کہ تم نے اس کو روکنا ہی ہے۔ اب ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے باپ کی شکل میں ہو، چاہے دوست کی شکل میں ہو، اور بعض اوقات وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کے راستے سے دور کرنا ہی ہے، اس کو نمازوں سے روکنا ہے، اس کو علم دین کے حصول سے روکنا ہے۔
اس وقت وہ خود نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے بلکہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں شیطان استعمال کر رہا ہے، یہ ان کی توجہ نہیں رہتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود سوچ رہے ہیں، ہم خود ذاتی طور پہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہم خود اپنی اولاد کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ہمیں مطلب قابو میں کیے ہوئے نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقتاً شیطان یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہو تو اس سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے عمل سے ضرور نفرت کریں، اور پھر اس کو ہم ایک طریقے سے بیچارے کو مطلب اس پہ یہ قابل رحم ہے کہ شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کو خود نہیں پتہ کہ شیطان مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احسن طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اس سامنے والے کو نفس و شیطان کی گرفت سے آزاد کیا جائے۔ جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں ان پہ توجہ ضرور کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک سامنے والا بالکل ایک شیطانی روپ اختیار کر لیتا ہے، وہ ہمیں دین کے کام سے روکتا ہے، طنز کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ مطلب میخ دین کے کاموں میں نکالتا ہے، اور اصل میں وہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ شیطان اس سے کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک کٹ پتلی بنا شیطان کے کام کو آگے پہنچا رہا ہوتا ہے، اس کو خود احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پھر اب لڑنا جھگڑنا، اس کو برا بھلا کہنے کا مطلب ہم اسے اور نفس و شیطان کے حوالے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو احسن طریقے سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھانا چاہیے، اور اسے شیطان و نفس کے چنگل سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھی دلیل، احسن دلیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، لہٰذا پھر ہمیں ایسے کسی شخص کو سمجھاتے ہوئے نرمی اختیار کرنی چاہیے، پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان نے ان کو مروا دیا، وعدہ کیا، اور پھر ایک دم چھوڑ کر بھاگ گیا اور کام خراب ہو گیا۔ اس پر دوسری توجہ ہمیں اسی پوائنٹ پہ یہ کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، یہ شیطان دل میں ارادہ ڈالتا ہے، تو اس وقت شیطان مکمل طور پہ یہ اعتماد فراہم کرتا ہے کہ اس گناہ کا جو تم منصوبہ بنا رہے ہو اس کا نتیجہ تمہاری مرضی کے مطابق نکلے گا۔ مثال کے طور پہ چوری کا ارادہ، ڈاکے کا ارادہ، خدا نخواستہ زنا کا ارادہ، کوئی بد نگاہی کا ارادہ، یہ برے ارادے بعض وقت پیدا ہوتے ہیں، اور ایک اعتماد شیطان کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے کہ یہ جو تم نے منصوبہ بندی کی ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور ضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر جب انسان اس ترغیب کے اوپر اس عطا کردہ فراہم کردہ اعتماد کو بنیاد بناتے ہوئے عملی قدم اٹھاتا ہے تو پھر شیطان بیچ چوراہے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور اس وقت پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا انسان کو، جو پہلے ایک باقاعدہ فیڈنگ ہو رہی تھی، جو ایک منصوبہ بندی ہو رہی تھی، باقاعدہ ہر چیز، ہر پوائنٹ، ہر مشکل کے بارے میں گائیڈ لائن دی جا رہی تھی، وہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ ذہن آپ کا کام نہیں کر رہا، ذہن تو پہلے بھی کام نہیں کر رہا تھا، پہلے شیطان کام کر رہا تھا، اور اب ذہن نے کام نہیں چھوڑا بلکہ شیطانی وسوسوں نے آپ کے پیچھے چھوڑ دیا اور آپ مروا دیا اور شیطان بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے جو یہ مطلب آج کل عشق مجازی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے جو ہر دور میں رہی ہے لیکن آج کل شدت کے ساتھ ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر شیطان بہت سے خیالات ڈالتا ہے، اور جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو بیچ چوراہے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور بدنامی اور بعض اوقات بہت زیادہ قتل و غارت وغیرہ اور شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی بھی غلط کام میں انوالو نہ ہوں، اور اگر بالفعل شیطان بہکائے تو فوراً توجہ کریں کہ آج تو یہ مجھے بہکا رہا ہے اور بڑا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، یہ اعتماد فراہم کر رہا ہے، لیکن کل جب میں پکڑا جاؤں گا یا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ بھاگ جائے گا، اور پھر مطلب یہ کہ بیزاریت کا اظہار کرے گا، اور پھر میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، عزت کا زوال ہو جائے گا، دنیاوی نقصانات کا آدمی شکار ہوگا۔ اس قسم کی باتوں پہ غور و تفکر اور شیطانی وساوس پر کامل توجہ ہمیں ہزارہا گناہوں سے دور کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور یاد کیجئے کہ جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جو ان کے دلوں میں مرض ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں مبتلا کر دیا ان مسلمانوں کو ان کے دین نے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو منافقین تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوف میں لوگ موجود تھے کہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ تھے جو کفار و مشرکین کے ساتھ تھے، بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن وہ انتہائی شدید تردد کا شکار تھے کہ پتہ نہیں اسلام حق ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کفار غلط ہیں کہ نہیں ہیں۔
وہ لوگ جب یہ کفار مشرکین نکلے تو ان کے ساتھ نکلے تھے، جب یہ آمنے سامنے پہنچے تو یہاں منافقین نے یہ بات بولی کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے پہنچ گئے، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے مبتلا کر دیا، غرور میں مبتلا کیا، اور آج یہ دیکھو مارے گئے۔ اور اس طرف جو وہ لوگ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ مشرکین کثیر ہیں اور مسلمان تو بہت تھوڑے سے ہیں، اور انہیں بظاہر مسلمانوں کی شکست نظر آئی، تو جو تردد تھا وہ قوی ہو گیا اور وہ شک یقین میں بدل گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مذہب اسلام حق نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کیا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک پھر وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے کفار کا ہی ساتھ دیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذ یقول المنافقون، یاد کیجئے جب کہہ رہے تھے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی، تردد کی بیماری تھی، شک کی بیماری تھی، کیا غر ہؤلاء دینہم، کہ مغرور کر دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے۔ لیکن اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر بالفرض منافقین ایک طرف تمہاری صفوں میں درمیان میں موجود اور کچھ وہاں مسلمان جو شکوک و شبہات کا شکار تھے، کمزور ضعیف الایمان تھے، وہ ان کے ساتھ مل بھی گئے، تب بھی تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور کفار کی کثیر تعداد منافقین کے اپنے درمیان میں موجود ہونے کے باوجود بالکل نہ گھبراؤ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کہ جب موت دیں ان کو جو کفروا کافر ہوئے، الملائکۃ فرشتے، یعنی جب تم یہ دیکھو کہ اگر تم یہ دیکھو کہ فرشتے کفار کو موت دے رہے ہیں، یضربون وجوہہم، اس حال میں کہ یہ فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کو، چہروں پہ ضرب لگاتے ہیں اور ان کی پیٹھ پہ ضرب لگاتے ہیں۔ یہ صحیح روایات میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کی روح کے قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے عزرائیل، میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، میں نے دولت اور نعمت کی اس پہ خوب فراوانی رکھی، لیکن وہ گناہوں سے، میری نافرمانی سے باز نہ آیا اور اس نے کفر کو اختیار کر کے رکھا، آج اسے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اس کو سزا دوں۔ تو روایت کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو ملک الموت علیہ السلام بھی کہلاتے ہیں، آپ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس طرح کہ ہر فرشتے کے ہاتھ میں تانبے کا گرم ٹکڑا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ ہوتی ہے، اور خود حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک گرز ہوتا ہے۔ گرز کا مطلب یہ کہ پیچھے ایک ڈنڈا لگا ہو، آگے گولا سا ہو، اور اس گولے کے اندر یوں نوکیں نکلی ہوں لوہے کی، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ حالت جنگ کے اندر بعض اوقات جو جنگجو حضرات تھے اس قسم کے گرز ہاتھ میں رکھتے تھے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت ملک الموت علیہ السلام وہ گرز اس کو زور سے مارتے ہیں تو اس کے کانٹے اس کی ہر رگ کے اندر گھس جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے بھی ہوتے ہیں، وہ آگ لا کر تو یہاں تھوڑے کے نیچے رکھ دیتے ہیں جس سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کو اگر سمندر کے برابر بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور تانبے کے ٹکڑوں سے اس کو مارتے ہیں اور آگ کے کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام جو گرز مارتے ہیں اور وہ اس کا کانٹے ہر رگ میں گھس جاتے ہیں تو پھر اس کو موڑ کر اس طرح کھینچتے ہیں تو ہر رگ سے اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو شدید قسم کی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ روایت میں آیا کہ موت کی تکلیف آروں سے چیر دینے، کینچیوں سے کاٹ دینے اور آگ میں ابال دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اتنی شدید موت ہوتی ہے، لیکن یہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، انشاءاللہ مومنین کے لیے موت میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ تو شدید قسم کی ان کو عذاب ہوتا ہے، پھر چہرے پہ مارتے ہیں اور اس کے مطلب پیٹھوں پہ ضرب لگائی جاتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کوڑے مارتے ہیں، حدیث میں آیا، اور اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ملعون روح نکل اور جہنم کی طرف چل، اس کی روح کو ملعون کہا جاتا ہے، لعنت والی کہا جاتا ہے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح بدن سے خطاب کرتی ہے اور بدن روح سے خطاب کرتا ہے۔ بدن روح سے کہتا ہے، روح بدن سے کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے کہ تو نے مجھے مروا دیا، اور جسم روح سے کہتا ہے کہ میں تو ایک بے جان چیز تھا، اگر تو میرے اندر نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، تو نے مجھے مروا دیا۔ اس طرح ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرتے ہیں اور پھر اس کی روح نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسفل مقام پر بھیج دیتا ہے۔ اس کا یہاں پر کچھ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ تم دیکھو کہ اِذْ يَتَوَفَّى، کہ جب موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں،
الذین کفروا ان کو جو کافر ہوئے، کون